نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق ہمت حوصلہ عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کے احوال کا بیان چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ واقعہ بیان ہوا جب انہوں نے وادی سینا میں موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، مطالبہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ سے دعا مانگی، تو اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر پر اپنی لاٹھی مار۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ان کی ضرورت کے مطابق پانی بہنا شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ واقعہ بھی وادی سینا ہی کا ہے۔ وہاں پر جب من و سلوہ کھا کھا کے وہ لوگ تنگ آ گئے تو انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے ہمارے لیے مانگ لیجئے۔ تو یہ بھی ایک مستقل واقعہ ہے اور ان واقعات میں تاریخی ترتیب ملحوظ نہیں ہے، اور پھر اس کی وجہ بتائی گئی ہے بنی اسرائیل کی سرکشی کی وجوہات اور ان کے جو گناؤنے جرائم تھے وہ اس حد تک سرکش کیوں ہو گئے، یہ کس چیز کا نتیجہ تھا، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ہمارے لیے اس میں پھر یہ سبق ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے، جن کرتوتوں کی وجہ سے وہ اس حد تک سرکش ہو گئے، ان کرتوتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہیے، ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد قصہ برائے قصہ نہیں ہے، بلکہ قصہ برائے عبرت ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا تم نے اے موسیٰ لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد، ایک ہی طرح کے کھانے پر، فادع لنا ربک، سو مانگ لیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکال دے ہمارے لیے، پیدا کرے ہمارے لیے، مما، ان چیزوں میں سے، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، من بقلها، زمین کی ترکاریوں میں سے، وقثائها، ککڑی میں سے، وفومها، اور اناج میں سے، وعدسها، اور مسور میں سے، وبصلها، اور زمین کی پیاس میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی،
کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو کم تر ہے، بالذی ہوا خیر، اس چیز کے بدلے میں جو برتر ہے، بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا، تو اترو کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، فإن لکم ما سألتم، پس تمہارے لیے ہوگا وہاں پر جو تم نے مانگا۔ وضربت علیہم الذلۃ، اور لازم کی گئی ان پر ذلت، والمسکنہ، اور بے بسی، وباءوا بغضب من اللہ، اور مستحق ہوئے، لوٹے اللہ کی غضب کے ساتھ۔ ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ وہ کانوا یکفرون، ہمیشہ انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے تھے انبیاء علیہم السلام کو ناحق۔ ذالک، یہ کفر اور قتل، بما عصوا وکانوا یعتدون، اس سبب سے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ہمیشہ حد سے بڑھتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنا احسان بھی جتلا رہے ہیں اور ان کا حال بھی بیان کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو تنبیہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، یہ تم کس قسم کا غلط فیصلہ، غلط مطالبہ کر رہے ہو۔ ان لوگوں کو وادی سینا میں بسانے کا، ٹھہرانے کا مقصد یہ تھا کہ ان سے وہ غلامی کے جراثیم ختم ہو جائے، ان کی ذہنی تربیت عمل میں لائی جائے، چونکہ یہ لوگ فرعون کی غلامی میں، محکومی میں کافی مدت گزار چکے تھے، تو اس کا اثر ان کے اوپر تھا، اور ان کو وادی سینا میں رکھا گیا تھا تاکہ پیغمبر اس الگ تھلگ ماحول میں ان کی تربیت کرے گا، اور تربیت کرنے کے بعد یہ آگے دین کے لیے کچھ کام کر سکیں گے۔ لیکن جو قوم اعلیٰ نصب العین کے لیے صبر و استقامت نہیں پیدا کر سکتی، وہ اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے بھی نہیں بچا سکتی۔ ان کا حال بھی ایسا ہی ہوا کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کا بندوبست کیا اور پینے کے لیے پانی کا انتظام فرمایا، اور اوپر ان کا ابر نازل فرمایا، بادل نے آ کر سایہ کیا۔ تو اس حال میں یہ لوگ کھاتے کھاتے اکتا گئے اور مطالبہ شروع کر دیا کہ جی ہم سبزیاں چاہیے، گندم چاہیے، اناج چاہیے، مسور چاہیے، پیاز چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ظاہر بات ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت، مشقت کی ضرورت ہے، کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت ہے، اور کھیتی کی نگرانی کی ضرورت ہے، اس کو پانی دینے کی ضرورت ہے، کٹائی، بویائی وغیرہ، ان مشقتوں کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس میدان میں نہیں ہو سکتے تھے، اس کے لیے کسی گاؤں میں جانے کی ضرورت تھی۔ تو گزشتہ درس میں جو بیان کیا گیا تھا، ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اس قریبی گاؤں میں سے کسی گاؤں میں جاؤ، تو اس گاؤں کا نام مفسرین نے اریحا، جس کو آج کل جریکو کہا جاتا ہے، تو یہ قریبی کوئی گاؤں تھا، اس میں جانے کا حکم دیا گیا، اور وہاں جاتے ہوئے بھی عاجزی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ تو یہاں پر اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا، تو وَإِذْ سے شروع ہوا ہے، مستقل واقعہ ہے، اور پھر یہ کوئی کہانی یا حکایت نہیں ہے بلکہ فیکٹ ہے، واقعہ ہے، ہوا ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر،
تو ایک ہی طرح کے کھانے پر، حالانکہ یہ دو قسم کے کھانے تھے، ایک من تھا دوسرا سلوا تھے دو، لیکن قرآن نے ایک کہا۔ اس کی وجہ یہ ایک ہی بار اترتے تھے، یا تبدیل نہ ہونے میں، خراب نہ ہونے میں ایک جیسے تھے، اور ایک ہی وقت میں یہ دسترخوان پر اترتے تھے۔ اور علی طعام واحد فادع لنا ربک، سو مانگ لیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے۔ یہاں پر بھی انہوں نے بے ادبی کا مظاہرہ کیا۔ ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے، یہ نہیں کہا کہ رب ہمارا بھی ہے، لہذا ہمارے رب سے التجا کیجئے، مانگ لیجئے۔ یخرج لنا، وہ کیا مانگ لیجئے ہمارے لیے؟ تاکہ پیدا کرے، مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے۔ زمین اگاتی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی، اگانے والا حقیقی اللہ ہی ہے۔ اور زمین ہر چیز، ہر بیج ہر جگہ نہیں اگاتی۔ یہ ہم زمین جو ہے اس کے مختلف خطے ہیں، قطعات ہیں، علاقے ہیں۔ ایک علاقے کی فصل دوسرے علاقے میں نہیں ہوتی، ایک علاقے کا پھل جو ہے دوسرے علاقے میں نہیں ہوتا۔ اگر زمین اگاتی تو ہر بیج ہر جگہ اگاتی۔ تو پتہ چلا یہ اگانے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے، اور زمین اس کا سبب ہے۔ تو اسے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کی نسبت، کسی کام کی نسبت سبب کی طرف کرنا ناجائز نہیں ہے، جس طرح اللہ نے اگانے کی نسبت زمین کی طرف کی ہے، حالانکہ حقیقت میں اگانے والا اللہ ہی ہے۔ مثلا ہم بیمار ہوتے ہیں، میڈیسن کھاتے ہیں، تو بیمار ہو کر ہم کہتے ہیں فلاں بد پرہیزی کی وجہ سے فلاں چیز میں نے کھایا تھا اور یہ ہوا تو میں بیمار پڑ گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ جی فلاں ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ دی، وہ میڈیسن کھانے کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ کہنا نسبت مجازی ہے۔ اب صحت دینا وہ تو اللہ کا کام ہے، میڈیسن کا کام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ میڈیسن کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ تو نسبت مجازی درست ہے، البتہ ایمان اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ نسبت اللہ ہی کی طرف ہو جائے۔ مثلا میڈیسن کھا کر بندہ ٹھیک ہوتا ہے، صحت اس کو ملتی ہے، تو اس کو یہ کہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے فلاں میڈیسن میں، فلاں دوا میں شفا ڈال دی اور اسے مجھے صحت حاصل ہو گئی۔ ہاں، مما تنبت الارض من بقلها، یہ من زمین جو چیزیں اگاتی ہے ان کا بیان ہے۔ من بقلها، بقل سبزیوں کو کہتے ہیں، ترکاریاں، سبزیاں، ساگ وغیرہ۔ وقثائها، اور ککڑی، یہ بھی انہی سبزیوں کی قسم ہے۔ وفومها، اور زمین کے گندم میں سے، گندم بھی ترجمہ ہے اس کا، اور لہسن، فوم لہسن کو بھی کہتے ہیں، گارلک۔ وعدسها، اور مسور دال۔ وبصلها، اور پیاز۔ انہوں نے ان چیزوں کا مطالبہ کیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون، یہ لفظ جو ہے بدل سے نکلا ہے، استبدال، ایک چیز دے کر دوسری چیز لینا، بدلے میں، مقابلے میں۔ اتستبدلون، کیا تم لینا چاہتے ہو؟ تنبیہ ہے، خبرداری ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کو خبردار کر رہا ہے کہ یہ فیصلہ، یہ مطالبہ تمہارا درست نہیں ہے، اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اتستبدلون، زور پیدا کرنے کے لیے جملہ اسمیہ لایا گیا، اتستبدلون، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے؟ ادنا یعنی فائدے کے اعتبار سے، کم تر ہے، فائدے کے اعتبار سے ادنا، بالذی ہوا خیر، اس چیز کے جو بہتر ہے، اس میں خیر ہے۔ تو خیر اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کن سے پیدا ہو کر پیش ہوتے تھے، ان کو حاصل کرنے میں کوئی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑتی تھی، اور صحت کے حوالے سے وہ زیادہ نفع بخش تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے اوقات محفوظ ہوتے تھے، ان اوقات میں وہ اللہ کا دین
اللہ کے پیغمبر سے سیکھتے تھے، پیغمبر کے پاس جا کر بیٹھنے کی، ان کی صحبت میں وقت گزارنے کا موقع ان کو ملتا تھا، اور یہ بہت بڑی نعمت تھی، یہ بہت بڑا خیر تھا۔ اور مقابلے میں دال، ساگ وغیرہ، پیاز، ان کے لیے زمینداری کی ضرورت پڑتی، اور زمینداری کرتے ہوئے لازمی بات ہے وقت لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، صلاحیتیں وہاں صرف کرنے کی ضرورت پڑتی ہیں، تو اوقات تقسیم ہوتے اور دین سیکھنے، سکھانے، پھیلانے کے لیے ان کے پاس پھر وقت نہ بچتا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہتر سے کمتر کی طرف آئے۔ قال اتستبدلون الذي هو خير بالذي اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا۔ اب اجازت ہے، تمہارا مطالبہ قبول ہے، خواہ مخواہ اگر ان چیزوں پہ تم زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، دنیا کی مشقت اٹھانا چاہتے ہو، کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہو، تو جاؤ مصرن، کسی گاؤں میں۔ مصرن، مصر سے مراد یہ ملک مصر نہیں ہے، بلکہ یہ ایجپٹ جو ہے یہ مراد نہیں ہے۔ یہ مصر کے لیے قرآن میں جہاں لفظ آیا ہے وہاں غیر منصرف استعمال ہوا ہے، اور یہ منصرف ہے، تنوین کے ساتھ ہے۔ مصرم من الامصار، کسی گاؤں میں۔ فإن لکم ما سألتم، پس تمہارے لیے ہوگا جو تم نے مانگا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ضربت، چپکا دی گئی ان پر، ٹھپا لگا دی گئی ان پر، لازم کر دی گئی ان پر، ضربہ، جس طرح دیوار کی لپائی کرتے ہیں تو وہ سیمنٹ اور کیچڑ وہ چپک جاتا ہے دیوار کے ساتھ، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو جس طرح وہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، جس طرح آگ کے ساتھ گرمی لازم ہوتی ہے، جس طرح سورج کے ساتھ دھوپ لازم ہوتا ہے، اور جس طرح پانی کے ساتھ برودت لازم ہوتی ہے، یعنی اسے کبھی جدا نہیں ہوتی، غربت، اسی طرح لازم کر دی گئی علیہم، یہود پر، الذلۃ والمسکنہ، ذلت، رسوائی، ذلت، رسوائی غیروں کی نگاہ میں، دو الفاظ استعمال کیے قرآن نے، ذلت اور مسکنت، غیروں کی نگاہ میں، اور مسکنت بے بسی اور عجز، خود اپنی نگاہ میں۔ اب یہود ان میں سرمایہ دار بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، لیکن وہ افراد ہیں، قوم یہود پر ذلت اور مسکنت اب بھی چھائی ہوئی ہے، وہ ان سے جدا ہونے والی نہیں ہے، اور کسی بڑی قوم میں افراد کا خوشحال ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پوری قوم خوشحالی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس طرح تو مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو آسودہ حالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وباءوا بغضب من اللہ، یہ ان کا اخروی انجام ہے، اور لوٹے اللہ کی غضب کے ساتھ، اور مستحق ہوئے اللہ کی غضب کے، لعنت کے، ان پر لعنت کی گئی۔ اور سورہ فاتحہ میں روزانہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب غضب، یہاں پر باءوا بغضب، اللہ کے قہر کے مستحق ٹھہرے اور لعنت کے مستحق ہوئے رحمت کے بجائے، اس لیے کہ رحمت کے کاموں کو انہوں نے پسند نہیں کیا، رحمت کے کاموں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ذالک، یہ جو کچھ ذکر ہوا، ذلت اور مسکنت اور غضب اللہ کی طرف سے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس سبب سے کہ وہ ہمیشہ کفر کرتے تھے، بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، یکفرون، انکار کرتے تھے اللہ کے احکامات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یعنی ان کی جو بڑی بڑی کوتاہیاں تھیں، بڑے بڑے جرائم تھے ان کے، ان کو بیان کر رہا ہے۔ کانوا یکفرون بآیات اللہ، انکار کرتے تھے اللہ کے احکامات کو، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے تھے انبیاء علیہم السلام کو، بغیر الحق، نہ حق، ناجائز۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے، یقتلون النبیین،
انبیاء کو قتل کرنا، انہوں نے شعیاء علیہ السلام کو قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کو بچایا اور اوپر اٹھایا۔ تو عام انسان کو قتل کرنا شریعت کی نگاہ میں نہایت خطرناک جرم ہے، سنگین حرکت ہے۔ اگر نبی جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، جو اس قوم کا محسن ہوتا ہے اور ان کا ہادی ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، تو جو قوم اپنے محسن، اپنے ہادی اور رہنما کے ساتھ یہ سلوک کرے تو یہ اس قوم کی مزید سنگینی کو بتا رہا ہے، اور پھر بغیر الحق، ناجائز طریقے سے، یہ بھی اس لیے بڑھایا کہ خود پیغمبر کا قتل، انسان کا قتل ان کی شریعت میں، خود ان کے قانون میں بھی ناجائز تھا۔ یعنی اتنے بے حیا ہو چکے تھے اور بے باک ہو گئے تھے کہ خود اپنے قوانین کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ ذالک، یہ کفر اور قتل، یہ کفر اور قتل، بما عصوا، اس سبب سے، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، وکانوا یعتدون، اور تھے وہ ہمیشہ حد سے بڑھنے والے، بندوں کے حقوق کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے۔ تو یہاں سے ایک تو یہ ہے کہ گناہ کو کھینچتا ہے، ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرا گناہ کرنے کو بھی دل کرتا ہے، اور حدیث میں بھی یہ مسئلہ آیا ہے، ایک بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا اللہ کی طرف، تو وہ پھیل جاتا ہے اور یوں پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اس کو پھر گناہ نظر نہیں آتا، گناہ کا کام کرتے ہوئے اس کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں کا بھی یہی حال تھا، نافرمانیاں کرتے رہے، کفر کرتے رہے، اور ان نافرمانیوں نے، اس کفر نے ان کو پہنچا دیا اپنے محسنین کے قتل تک، یقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبی کو قتل کرنا، جب عام انسان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، تو جو انسانوں کا خیر خواہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اس کو قتل کرنا کتنا بڑا سنگین جرم ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا، اور یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہوگا۔ من قتل نبیا او قتلہ نبی، اس لیے کہ نبی کسی کو قتل کرتا ہے وہ بھی بہت بڑا مجرم ہوتا ہے، اور نبی کو قتل کرنے والا بھی بہت بڑا مجرم ہوتا ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، تو گناہ سے فی الفور توبہ کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی توہین، انبیاء علیہ السلام کی دل آزاری اللہ کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ تو پیغمبر کی دل آزاری سے مراد پیغمبر کے طور طریقوں کو جب توڑا جائے، چھوڑا جائے، ترک کیا جائے تو پیغمبر کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر کے وارثین ہیں انبیاء، علماء کرام، جنہوں نے پیغمبر والا علم حاصل کیا ہے اور پیغمبر کے دین کی ترویج میں اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، ان کی دل آزاری بھی اللہ کے قہر کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔